شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل و مقاصد وغیرہ کے زمانے میں مشی امام حسین السلام کے حرم کی طرف مشی رائج تھی، کرتے تھے لوگ۔ لیکن 1977 میلادی میں جب حزب بعث صدام کی پارٹی ملائن کی جب پارٹی آئی ہے تو ان لوگوں نے شیعوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کیا، یہاں تک کہ یہ مشی کی جو سنت ہے ختم ہو گئی۔ چھپ چھپاتے کبھی جنگل بیابان سے لوگ بعض مومنین جاتے تھے، کبھی زیارت امام حسین السلام معطل نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ متوکل کے زمانے میں 2 آئیں 1 شہید ہو، پہلے کیا تھا 100 دینار دیں، پھر اس کے بعد ہاتھ کٹے گا، پھر اس کے بعد 2 آئیں 1 شہید ہو، یہاں تک کیا ہے۔ لیکن امام حسین اسلام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے والے مومنین، ان مومنین کے اوپر خدا کا لاکھ لاکھ سلام ہو۔ ان مومنین نے زیارت نہیں چھوڑی، پانی کاٹ کے لایا گیا، قبر کو کھودا گیا، کیا کیا نہیں کیا اس زمانے کے صدام نے اور آج کے زمانے کے متوکل نے۔ صدام کو متوکل کو صدام کی جہاں پہ رکھ لیجیے۔ ان کتوں نے زیارت امام حسین السلام سے روکنے کے لیے جتنا ان کی چل سکتی تھی چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود زائر امام حسین السلام کبھی زیارت سے باز نہیں آئے۔ لیکن خفیہ طور پر مشی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ شیخ مرتضی انصاری کے زمانے میں رائج تھا، تاریخ میں ذکر ہوا، اس کے بعد بھی چلتا رہا، مگر 1977 سے ختم ہوا، عمومی طور پہ ختم ہو گیا۔ اور کتنے ایسے شہید ہو گئے جو جنگل بیابان سے جاتے تھے، فوج کے لوگ پولیس کے لوگ مار ڈالتے تھے زائرین کو۔ یہاں تک کہ جناب محدث نوری کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں مشی کرنے کو فقر و فاقہ سمجھا جا رہا تھا، ذہن ہی بدل گیا تھا۔ یہاں جہالت بہت رہی ہے، عراق میں جہالت بہت رہی ہے۔ مشی جب گھوڑا گاڑی ہے تو اس کے ذریعے سے چلو، اور آج بھی بعض ایسے ہیں نہ معلوم کتنے منحرف مزاج لوگ، یہ تو بعض کھانے کے لیے چلتے ہیں، ایک ایسے کر رہے ہیں، ان سب باتوں میں نہ آئیے۔ خیر، میں اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ مرجع اعلیٰ تھے اپنے زمانے کے، اور بھی بزرگان تھے، لیکن انہوں نے جب یہ سنا، یہ سب دیکھا کہ یہ تو مشی کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بوڑھے ہو چکے تھے بہت زیادہ۔ معلوم یہ کہ لوگ فقیر سمجھتے ہیں، لوگ پیسے سے جاتے ہیں، گاڑی کر کے، گھوڑا کر کے، ٹیکسی کر کے، جو بھی اس زمانے میں رہا ہو اس سے جاتے ہیں، مشی کو فقر و فاقہ کی علامت سمجھتے ہیں۔ محدث نوری بڑھاپے کے باوجود انہوں نے کھچر یا گھوڑا جو بھی لیا، اس کے اوپر اپنا سامان لادا، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، اور مشی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ 1 سال ان کے ساتھ 1-2 آدمی رہے ہوں گے، دوسرے سال اور زیادہ لوگ بڑھے، تیسرے سال اور زیادہ بڑھے، یہاں تک کہ مشی جو ہے رائج ہو گئی۔ اور اسی مشی کر کے کربلا پہنچے تھے، وہاں کھانے میں شاید زہر دیا گیا ہو، لیکن وہ کھانا خراب ہو چکا تھا۔ جناب محدث نوری نے اس کو کھانے کو تناول فرمایا، جو کر کے رکھے ہوئے تھے یا پلاسٹک کسی خراب ہو چکا تھا، اور وہ جا کر کے آپ کے بدن میں بالکل پتھر کی طرح سے ہو گیا، اور پھر وہاں سے ان کی طبیعت بگڑی، نجف آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر یہاں پہ دفن کیے گئے۔ تو مشی کی ابتدا کرنے والے اس سنت حسنہ کے ختم ہو جانے کے بعد کون ہے؟ جناب محدث نوری۔ اور پھر اس کو صدام کے زمانے میں پھر بند ہوا، اور جب یہ کتا واصل جہنم ہوا تو اب ہمارے زمانے میں مشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کے تعداد میں۔ خداوند متعال اس عمل عظیم الشان کو ہم تمام مومنین سے کبھی نہ چھینے۔